خداوند کے زندہ جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے وہ یہ ہے کہ کیا اسرائیل گردن کش قوم ہے۔ بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل کون ہے اور اس کا وجود کہاں سے شروع ہوا۔ باپ ابراہم کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ ابراہم سے اسحاق پیدا ہوئے، اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب یہ وہی ہیں جن کو خدا نے کہا کہ تیرا نام آج سے یعقوب نہیں بلکہ تیرا نام اسرائیل کہلائے گا۔ یہ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں کس جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ تیرا نام آج سے یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل کہلائے گا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 35 باب اس کی نامیہ سے، اور یعقوب کے فدان آرام سے آنے کے بعد خدا سے پھر دکھائی دیا اور اسے برکت بخشی، اور خدا نے اس سے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب اس کا پہلا باب میں سے دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندہ موسیٰ نے اور ہارون نے، یہ وہی موسیٰ اور ہارون ہے جو بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر لے گئے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو جو وعدہ خدا نے اپنے بندہ ابراہم سے کیا تھا کہ میں تیری نسل کو برومند کروں گا اور کنعان کا ملک دوں گا، یہ وہی وعدہ خدا کے بندہ موسیٰ نے اور ہارون نے پورا کیا۔ فرعون نے حالانکہ چاہا کہ بنی اسرائیل کو نہ جانے دے، پر خدا نے بنی اسرائیل کے لیے معجزات دکھائے، فرعون پر 10 آفتیں نازل کی، تب فرعون نے جانے دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل سے اور کیا عہد باندھے ہیں، اور یہ کون کون سے عہد ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب اس کا 23 باب اس کی 7 آیت سے، یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے بندہ موسیٰ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر لے کر آ رہے تھے تو راستہ میں بہت ساری قوموں کو خدا نے تباہ و برباد کیا، لیکن ان میں سے ایک ایسا بادشاہ تھا جس کا نام شاہ مواب تھا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب 23 باب اس کی 7 آیت سے۔ تب اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، بلک نے مجھے آرام سے یعنی شاہ مواب نے مشرق کے پہاڑوں سے بلوایا کہ آجا اور میری خاطر یعقوب پر لعنت کر، اسرائیل کو پھٹکار۔ میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی؟ میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خدا نے نہیں پھٹکارا؟ چٹانوں کی چوٹی پر وہ مجھے نظر آتے ہیں اور پہاڑوں پر سے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ دیکھ، یہ وہ قوم ہے جو اکیلی بسی رہے گی اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اس کا شمار نہ ہوگا۔ یعقوب کی گرد کے ذروں کو کون گن سکتا ہے اور بنی اسرائیل کی چھتائی کو کون شمار کر سکتا ہے؟ کاش میں صادقوں کی موت مروں۔ تب بلک نے بلعام سے کہا، یہ تو نے مجھ سے کیا کیا؟ میں نے تجھے بلوایا تاکہ تو میرے دشمنوں پر لعنت کرے، اور تو نے ان کو برکت ہی برکت دی۔ اس نے جواب دیا، کیا میں اس بات کا خیال نہ کروں جو خداوند نے میرے منہ میں ڈالا؟ پھر بلک نے اس سے کہا کہ اب میرے ساتھ دوسری جگہ چل جہاں سے تو ان کو دیکھ بھی سکے گا، وہ سب کے سب تو تجھے دکھائی نہیں دیں گے، پر جو دور دور پڑے ہیں ان کو تو دیکھ سکے گا۔ پھر تو وہاں سے میری خاطر ان پر لعنت کرنا۔ سو اس نے پسگا کی چوٹی پر جہاں سفیم کا میدان ہے لے گیا، وہیں اس نے 7 مذبے بنائے اور ہر مذبح پر ایک بچڑا اور ایک مینڈا۔ تب اس نے بلک سے کہا کہ تو یہاں اپنی سوگتری قربانیوں کے پاس کھڑا رہ جب تک کہ میں خداوند سے مل کر آ نہ جاؤں۔ تب خداوند بلعام سے پھر ملا اور اس نے اس کے منہ میں ایک بات ڈالی اور کہا، بلک کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا۔ اور جب وہ اس کے پاس لوٹ گیا تو کیا دیکھتا ہے
کہ وہ اپنی سوگتری قربانیوں کے پاس مواب کے عمرہ کے سمیت کھڑا ہے۔ تب بلک نے اس سے پوچھا، خداوند نے کیا کہا ہے؟ تب اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، اٹھ ہے بلک اور سن، اے صفور کے بیٹے، میری باتوں پر کان لگا۔ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، کیا جو کچھ اس نے، اور نہ وہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا ہے اسے نہ کرے، یا جو فرمایا اسے پورا نہ کرے؟ دیکھ، مجھے تو برکت دینے کا حکم ملا ہے، اس نے برکت دی ہے اور میں اسے پلٹ نہیں سکتا، اور وہ یعقوب میں بدی نہیں پاتا اور نہ اسرائیل میں کوئی خرابی پاتا ہے، خرابی کوئی دیکھتا ہے۔ خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے، اور بادشاہ کی سے للکار ان لوگوں کے بیچ میں ہے۔ خدا ان کو مصر سے نکال کر لے آ رہا ہے، ان میں جنگلی سانڈوں کی سی طاقت ہے، یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا، اور نہ اسرائیل کے خلاف فعال کوئی چیز ہے، بلکہ یعقوب اور اسرائیل کے حق میں یہ کہا جائے گا، اب یہ کہا جائے گا کہ خدا نے کیسے کیسے کام کیے۔ دیکھ، یہ گروہ شیرنی کی طرح اٹھتی ہے اور شیر کی مانند تن کھڑی ہو جاتی ہے، وہ اب نہیں لیٹنے کی جب تک کہ اپنا شکار نہ کھا لے اور مقتولوں کا خون نہ پی لے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بلک نے بلام سے کہا کہ میں تجھے ایک اور جگہ دکھاتا ہوں جہاں تو اپنے خدا کے حضور قربانی چڑھانا اور پھر ان پر لعنت کرنا۔ لیکن جب وہ تیسری جگہ بھی گیا تو اس جگہ بھی خدا نے بلام کے منہ میں یہ بات ڈالی، اور خدا کی روح، یہ لکھا ہے 24 باب اس کی 3 آیت سے، اور خدا کی روح اس پر نازل ہوئی اور اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، بور کا بیٹا بلام کہتا ہے، یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھیں یہ کہتا ہے، بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور سجدہ میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے۔ اے یعقوب تیرے ڈیرے، اے اسرائیل تیرے خیمے کیسے خوش نما ہیں، وہ ایسے پھیلے ہوئے ہیں جیسے وادیاں اور دریا کے کنارے باغ، اور خداوند کے لگائے ہوئے عود کے درخت اور ندیوں کے کنارے دیودر کے درخت۔ اس کے چرسوں سے پانی بہے گا اور سراب کھیتوں میں اس کا بیج پڑے گا۔ اس کا بادشاہ اجاج سے بڑھ کر ہوگا اور اس کی سلطنت کو عروج حاصل ہوگا۔ خدا اسے مصر سے نکال کر لے آ رہا ہے، اس میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے، وہ ان قوموں کو جو اس کی دشمن ہے چٹ کر جائے گا اور ان کی ہڈیوں کو توڑ ڈالے گا اور ان کو اپنے تیروں سے چھید چھید کر مارے گا۔ وہ دبا کر بیٹھا ہے، وہ شیر کی طرح بلکہ شیرنی کی مانند لیٹ گیا ہے، اب کون اسے چھیڑے؟ جو تجھ پر لعنت کرے، جو تجھے مبارک کہے وہ مبارک، اور جو تجھ پر لعنت کرے وہ ملعون۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بلعام نے اسے کہا، نہ تو اسرائیل کو برکت دے اور نہ ہی ان کو لعنت ہے، میں نے تو تجھے سوچا تھا کہ بہت سارے انعام سے نوازوں گا۔ لیکن اس کے بعد پھر بلک نے بلعام کو رخصت کیا۔ یہ وہ بات ہے کہ بنی اسرائیل پر ایک شخص لعنت کرنے آیا جو نبی تھا، لیکن خدا نے اس کے منہ میں یہ برکت ڈالی کہ جو اس پر لعنت کرے وہ لعنتی ملعون ہو، اور جو اسے مبارک ہے وہ برکت پائے۔ خدا نے کہا، میں اسرائیل میں بدی نہیں پاتا، اسرائیل پر افسون، جادو، منتر، فار، لعنت کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کے علاوہ اور بنی اسرائیل سے کیا کہا۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں استشنا کی کتاب اس کا 4 باب
استثنا کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 30 آیت سے۔ استثنا کی کتاب استثنا کی کتاب 4 باب اس کی 30 آیت سے۔ جب تو مصیبت میں پڑے گا اور یہ سب باتیں تجھ پر گزریں گی تو آخری دنوں میں تو خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے گا اور اس کی مانے گا، کیونکہ خداوند تیرا خدا رحیم خدا ہے۔ وہ تجھ کو نہ تو چھوڑے گا اور نہ ہلاک کرے گا، اور نہ اس عہد کو بھولے گا جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی۔ اور جب سے خدا نے انسان کو زمین پر پیدا کیا تب سے شروع کر کے تو ان گزرے ایام کا حال جو تجھ سے پہلے ہو چکے پوچھ، اور آسمان کے اس سرے سے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دریافت کر کے اتنی بڑی واردات کی طرح کبھی کوئی بات ہوئی یا سننے میں بھی آئی؟ کیا کبھی کوئی قوم خدا کی آواز جیسے تو نے سنی آگ میں سے آتی ہوئی سن کر زندہ بچی ہے؟ یا کبھی خدا نے ایک قوم کو کسی دوسری قوم کے بیچ سے نکالنے کا ارادہ کر کے امتحانوں اور نشانوں اور معجزوں اور جنگ اور زور آور ہاتھ اور بلند بازو اور ہولناک ماجروں کے وسیلہ سے ان کو اپنی خاطر برگزیدہ کرنے کے لیے وہ کام کیے جو خداوند تمہارے خدا نے تمہاری آنکھوں کے سامنے مصر میں تمہارے لیے کیے؟ یہ سب کچھ تجھ کو دکھایا گیا کہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں استثنا کی کتاب استثنا کی کتاب اس کا 6 باب 7واں باب اس کی 30 آیت سے۔ استثنا کی کتاب 7واں باب اس کی 30 آیت سے کہ تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا اور نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا، کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں۔ یوں خداوند کا غضب تم پر بھڑکے گا اور وہ تجھ کو جلد ہلاک کر دے گا، بلکہ تم ان سے یہ سلوک کرنا کہ ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا اور ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ان کی یسیرتوں کو کاٹ ڈالنا اور ان کی تراشی ہوئی مورتیں آگ میں جلا دینا، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے۔ خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روئی زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرے۔ خداوند نے جو تجھ سے محبت کی اور تم کو چن لیا تو اس کا سبب یہ نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں سے زیادہ تھے، کیونکہ تم سب قوموں سے شمار میں کم تھے، بلکہ چونکہ خداوند کو تم سے محبت ہے اور وہ اس قسم کو جو اس نے تمہارے باپ دادا سے کھائی پورا کرنا چاہتا تھا، اس لیے خداوند تم کو اپنے زور آور ہاتھ سے نکال لایا اور غلامی کے گھر یعنی مصر کے بادشاہ فرعون کے ہاتھ سے تم کو مخلصی بخشی۔ سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں ان کے 7,000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے، اور جو اس سے عداوت رکھتے ہیں ان کو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بدلہ دے کر ہلاک کر ڈالتا ہے۔ وہ اس کے بارے میں جو اس سے عداوت رکھتے ہیں دیر نہ کرے گا، اسی کے دیکھتے دیکھتے اسے بدلہ دے گا۔ اس لیے جو فرمان اور آئین اور احکام آج کے دن تجھ کو بتاتا ہوں تو ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، اور تمہارے ان حکموں کو سننے اور ماننے اور ان پر عمل کرنے کے سبب سے
خداوند تیرا خدا بھی تیرے ساتھ اس عہد کو اور رحمت کو قائم رکھے گا جن کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی، اور تجھ سے محبت رکھے گا اور تجھ کو برکت دے گا اور بڑھائے گا، اور اس ملک میں جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی، وہ تیری اولاد پر اور تیری زمین کی پیداوار یعنی تیرے غلہ اور میں اور تیل پر اور تیرے گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کے بچوں پر برکت نازل کرے گا۔ تجھ کو سب قوموں سے زیادہ برکت دی جائے گی، اور تم میں یا تمہارے چپایوں میں نہ تو کوئی حکیم ہوگا نہ بانجھ، اور خداوند ہر قسم کی بیماری تجھ سے دور کرے گا، اور مصر کے ان برے روگوں کو جن سے تو واقف ہے تجھ کو لگنے نہ دے گا، بلکہ ان کو ان پر جو تجھ سے عداوت رکھتے ہیں نازل کرے گا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ ان باتوں سے تو بات یہی ثابت ہوتی ہے کہ بائبل مقدس میں خدا بنی اسرائیل سے جتنی محبت کرتا ہے، دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں جس کو خدا نے کھلایا ہو، ان کو پلایا ہو، ان کی خاطر جنگ کی ہو اور ان کو نکالنے کا ارادہ کیا ہو اور ان سے کہا ہو کہ تم میری مقدس قوم ہو۔ لیکن بائبل مقدس میں سے ہم نے جتنے حوالہ جات پڑھے ہیں، اس میں یہی بات بتائی جاتی ہے یا ظاہر ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل خدا کی مقدس قوم ہے، جسے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا اسرائیل میں بدی نہیں پاتا، اسرائیل شیر ببر کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر افسون جادو منتر فعال لعنت کوئی چیز نہیں۔ خدا نے وہ وعدہ جو خدا نے اپنے بندہ ابراہیم سے باندھا تھا، اس کے وسیلہ سے ہی خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل کو نکالا اور ان سے یہ وعدے کیے۔ یہ گردن کش لوگ وہ تھے جو بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے لیکن ان میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں کہ یہ کون کون سے وہ لوگ ہیں جو بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے لیکن ان میں شامل تھے، اور وہ ان کو بار بار ہرس کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی 4 ایسے، یہ وہ ملی جلے لوگ تھے جو فرعون کی غلامی سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ نکل آئے تھے، جن لوگوں کو خدا کا ڈر تھا اور وہ بنی اسرائیل کے ساتھ نکل آئے۔ گنتی کی کتاب 11 باب اس کے 4 ایسے، اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی ہرس کرنے لگی، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں شامل تھی، یہ وہی ملی جلی بھیڑ تھی جو مصریوں کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کے ساتھ نکل آئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں استشنا کی کتاب، استشنا کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 7 ایسے، یہ وہی لوگ ہیں جن کو بنی اسرائیل اپنے سامنے سے نکالنے والے تھے، لیکن ان لوگوں نے یہ یشوع کی کتاب میں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہیلا بازی کی، جنہوں نے سنا کہ خدا بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، اور انہوں نے خدا پر ایمان لے کر آئے، اور وہ بنی اسرائیل کے ڈر سے کہ بنی اسرائیل ان کو ہلاک نہ کر دے، انہوں نے ہیلا بازی کی، اپنا بیس بدلا اور بنی اسرائیل سے قسم لے لی کہ ہم دور کے ملک میں ہیں۔ لیکن جب بنی اسرائیل ان پر کے پاس گئے تو ان کے بزرگ نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم سے قسم کھائی ہے کہ آپ ہمیں ہلاک نہیں کر سکتے۔ اس لیے یشوع نے اور تمام بنی اسرائیل نے خدا سے دعا کی، اور خدا نے کہا کہ ان لوگوں کو مارنا مت، اور یہ تمہارے لیے لکڑ ہارے اور سکا کا کام کریں گے۔ پانی بھرنے والے جو ہوتے ہیں وہ سکا ان کو کہتے ہیں، اور لکڑ ہارے جو لکڑی کا کام کرتے تھے۔ اور یہ 4 شہر تھے، ان کا ذکر یہ ہے، یہ پورا باب پڑھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے۔ اور بنی اسرائیل کوچ کر کے 30 دن ان کے شہروں میں پہنچے، جبون اور کفیرہ اور بیروت اور کریم یریم۔
ان کے شہر تھے، اور بنی اسرائیل نے ان کو قتل نہ کیا، اس لیے کہ جماعت کے امیروں نے ان سے خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم کھائی تھی، اور ساری جماعت ان امیروں پر کڑکڑانے لگی۔ پر ان سب امیروں نے ساری جماعت سے کہا، ہم نے ان سے خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم کھائی ہے، اس لیے ہم انہیں چھو نہیں سکتے۔ ہم ان سے یہی کریں گے کہ ان کو جیتا چھوڑیں گے، تا نہ ہو کہ اس قسم کے باعث جو ہم نے ان سے کھائی ہے ہم پر غضب ٹوٹے۔ سو امیروں نے ان سے یہی کہا کہ ان کو جیتا چھوڑو۔ پس وہ ساری جماعت کے لیے لکڑہارے اور پانی بھرنے والے بنے، جیسا امیروں نے ان سے کہا تھا۔ تب یشوع نے ان کو بلوا کر ان سے کہا، جس سال کہ تم نے ہمارے درمیان رہتے ہو، تم نے یہ کہہ کر ہم کو کیوں فریب دیا کہ ہم تم سے بہت دور رہتے ہیں؟ اس لیے اب تم لعنتی ٹھہرے، اور تم میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو غلام یعنی میرے خدا کے گھر کے لیے لکڑہارا اور پانی بھرنے والا نہ ہو۔ انہوں نے یشوع کو جواب دیا کہ تیرے خادموں کو تحقیق یہ خبر ملی تھی کہ خداوند تیرے خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا ہے کہ سارے ملک تم کو دے، اور اس ملک کے سب باشندوں کو تمہارے سامنے سے نیست و نابود کر دے۔ سو ہم کو تمہارے سبب سے اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے، اس لیے ہم نے یہ کام کیا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ ابھی ہم نے جو پڑھا وہ یہی ہے کہ یہ 4 شہر تھے جو کریت، یریم، اربا، جبون اور کفیرہ اور بیروت اور کریت یریم، ان کے شہر تھے۔ یہ 4 شہر تھے جن شہروں کے لوگوں نے خدا پر ایمان رکھا، خدا سے ڈرے، اور بنی اسرائیل سے کہا کہ ہمیں مارے مت، بلکہ ہم اپنے خدا کے لیے پانی بھرنے والے جو ہیں وہ بن گئے اور لکڑی ہارے کا کام کیا۔ یہ وہ قومیں ہیں جو بنی اسرائیل میں سے نہیں تھی، لیکن یہ ان میں شامل ہو گئے، اور جو مصری سے نکلے تھے وہ بھی ان میں شامل ہو گئے، اور یہی لوگ تھے جو مختلف وقت میں مختلف کام کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہوتا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو بل کی عبادت کرتے تھے اور اسرائیل کو بھی ترغیب دیتے تھے۔ تو اسرائیل گردن کش قوم نہیں، بلکہ خدا اسرائیل سے اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح پیار کرتا ہے، اور یہ بھی کہ اسرائیل یعقوب کی نسل ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ جو تجھے مبارک کہے گا وہ برکت پائے گا، مبارک ہوگا، اور جو تم پر لعنت کرے گا وہ ملعون ہوگا۔ تو یہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسرائیل یہ وہی لوگ ہیں جن کو خدا بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے لے کر آیا، اور خدا نے اپنے بندہ ابراہیم سے یہ وعدہ کیا کہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ کنعان کا ملک دوں گا۔ تو ہمیں ان کے لیے سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ بلکہ ان کے لیے لعنت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں لکھا، ہم نے دیکھا گنتی کی کتاب میں، کہ جو بلعام تھا وہ ان پر لعنت کرنے آیا، پر خدا نے اس کے منہ میں یہ بات ڈالی کہ جو انہیں مبارک کہے گا وہ برکت پائے گا، مبارک ہوگا، اور جو ان پر لعنت کرے گا وہ لعنتی ہوگا۔ ہمیں یہ خدا کا زندہ پاک کلام سمجھنے کی خدا بڑی برکت عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آتا ہے، ہم نے بڑی محنت کے ساتھ اسے تیار کیا ہے، اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آتا ہے اسے شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا شکریہ۔